السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ کا 10 رکوع۔ اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ اس رکوع میں 4 آیات ہیں اور اس میں 2 بار میثاق کا ذکر ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیا۔ یہ میثاق آیت نمبر 63 میں بھی آ چکا ہے۔ یہاں اس میثاق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پہلا حصہ پہلا وعدہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کل دین کی حقیقت کو سموئے ہوئے ہے۔ آیت دیکھتے ہیں۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے، نہیں بندگی کرو گے اللہ کے سوا کسی کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا احسان تم پر والدین کا ہے۔ اللہ نے فرمایا شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، اور 4 جگہ پہ آیا ہے اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق ہے فوراً۔ آگے آیت کنٹینیو۔ قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک، یتیم اور مسکین کے ساتھ بھی، یعنی لوگوں سے اچھی بات کرو۔ حسن کلام خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں ہے اپنے بھائی کے ساتھ اگر خندہ پیشانی سے ملتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، مطلب اسے دیکھ کر خوش ہونا بھی صدقہ ہے، نہ کہ اسے دیکھ کے منہ بنانا جو ہے۔ تو معاشرے کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اگر کسی نے آپ سے تلخی سے بات کی بھی ہے تو آپ حسن سلوک سے ہی پیش آئیں، خاص طور پر مسکینوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ۔ اگر کوئی تعاون نہیں بھی کر سکتے تو ان سے نرم لہجے سے بات کریں کہ ان کے دل کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، ان کو جھڑکے نہیں اور ان سے نرمی سے بات کریں۔ سورۃ نساء کی آیتوں میں بھی ہے یہ کہ کم سے کم بات نرمی سے کریں، کسی کے ساتھ اچھی طرح سے بات کی جائے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بری طرح سے بات کی بھی ہے تو آپ معاف کر دیں۔ یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ صدقہ دیں بجائے اس کے کہ آپ بھی اسی لہجے میں بات کر کے اس کا دل توڑیں۔ پھر آگے آیت میں ہے اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ تم سے عہد لیا گیا تھا، یعنی تمہارے جو ایلڈرز تھے جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، وہ جو 70 سرکردہ افراد تھے، اور تب تم سے قول و قرار پختہ لیا گیا تھا جب کوہ طور ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تھا، لیکن تمہارا حال یہ رہا۔ آیت کنٹینیو۔ پھر تم نے روگردانی کی، پیٹھ موڑ لی، عہد پورا نہیں کیا، طرح طرح سے بہانے بنائے۔ ایک بہانہ تو ہم پڑھ بھی چکے ہیں، وہ ہفتے کے دن کے قانون کو انہوں نے کیسے توڑا تھا۔ مچھلی پکڑی نہیں ہفتے کے دن، لیکن ہفتے کے دن ساری محنت کی، سارا وقت جو ہے وہ اسی میں گڑھے کھودنے میں ہی صرف کر دیا، پونڈز بنائے۔ اور تم آگے پھر آیت کنٹینیو، اور تم ہو ہی پھر جانے والے، یعنی یہ سب تم نے کوئی مغالطے سے نہیں کیا، یہ تو تمہاری نیت ہی تھی، یہ تم نے اپنی نیت کے ساتھ ہی کیا تھا کہ تم تھے ہی پھر جانے والے۔ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اب دوسرا میثاق دیکھیے۔ اور ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے ایک عہد اور بھی لیا تھا، تم نہیں بہاؤ گے اپنا خون، یعنی ایک دوسرے کے محافظ بن کر رہنا، اور نہ نکالنا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، یعنی اپنے آپ کو نکالنے سے مراد ہے کہ اپنے اسرائیلی بھائیوں کو
مت نکالنا ان کے گھروں سے، تم ایک امت ہو، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس حوالے سے تم نے اگر کسی کا خون بہایا تو گویا کہ اپنا خون بہایا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کبھی اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو۔ تو کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو فرمایا تم اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ پھر آیت میں ہے کہ پھر تم نے اس پر اقرار کیا، یعنی کہ مانے تم۔ آیت نمبر 85، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر یہ تم ہی لوگ ہو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، یعنی تم ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو، تمہارے ماں بہن خانہ جنگی ہوتی ہے، یہودی کو قتل کرتا ہے، اور نکالتے ہو اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، اور ان کے خلاف تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ جتھا بندی کرتے ہو، یعنی جتھا بندی مطلب چڑھائی کرتے ہو ان پہ، حق تلفی کرنا، چڑھائی کرنا، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو۔ اچھا، یہ شریعت موسیٰ میں نا ایک رول تھا کہ اگر کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی کو دیکھے کہ وہ کہیں پر قید ہے تو اس پر لازم ہے کہ فدیہ دے کر چھڑائے۔ اس شریعت کے حکم پر تو تم بڑی پابندی سے عمل کرتے ہو، لیکن وہ بھی تو شریعت کا حکم تھا کہ مت ایک دوسرے کو قتل کرو، مت ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بھی اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی بنی اسرائیل میں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جنگ کرو، تو انہوں نے کہا موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، مطلب انہوں نے کورا جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید بیزار ہوئے اس پہ، اور یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جس نے ایک اسرائیلی کی مدد اور محبت میں ایک قبطی یعنی مصری کو ایک گھوسا لگایا تھا اور اس کی جان نکال دی تھی۔ لیکن یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے پھر اپنے رب سے کہا کہ مجھے تو اختیار اپنی جان کا ہے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے، باقی پوری قوم کورا جواب دے رہی ہے، میں کیا کروں؟ اے پروردگار، اب ہمیں ان سے علیحدہ کر دے، میں ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ ہی رہنا پڑا، البتہ سزا یہ دی گئی کہ اب 40 سال تک یہ ارض مقدس فلسطین ان پر حرام رہے گی۔ اگر یہ جنگ کرتے تو ابھی ہم فلسطین ان کے ہاتھوں فتح کرا دیتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے سربراہ ہوتے۔ جیسے مدینے میں جب ریاست قائم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات انہی 40 سال میں ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع ان کی سرکردگی میں صحرا میں حکومت قائم کی، یعنی حضرت یوشع نے، لیکن ایک غلطی ان سے ہوئی کہ انہوں نے فلسطین میں 12 حکومتیں قائم کی اور ہر قبیلے نے اپنی جو ہے وہ علیحدہ حکومت بنائی، بجائے اس کے کہ کوئی ایک مرکزی حکومت بناتے۔ انہوں نے 12 علیحدہ حکومتیں بنائیں، اور پھر ظاہر ہے جب 12 حکومتیں ہوں گی تو ان میں اختلافات بھی ہوں گے، پھر ان میں جھگڑے ہوئے، پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے وہ مشرکین سے مدد لیتے رہے۔ یہ کیفیت 300 سالوں تک ایسے ہی رہی کہ ان کی کوئی حکومت قائم نہ ہوئی۔ اب کیا ہوا کہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ انگریزوں نے حکومت قائم کر لی۔ اب غیر اسرائیلی لوگوں سے مدد اسرائیلیوں کے ساتھ لے رہے ہیں، مطلب جنگ آپس میں کر رہے ہیں اور مدد جو ہے وہ غیر اسرائیلیوں سے لے رہے ہیں۔
تو جو غیر اسرائیلی ہیں وہ کچھ تو ان کو مار دیتے تھے اور کچھ اپنے ساتھ قیدی بنا کے لے جاتے تھے. تو اب یہ جو شریعت کا یہ حکم ان کو یہاں پہ یاد آ جاتا تھا کہ ہمیں تو ان کو قید سے چھڑانا ہے فدیہ دے کے. تو یہ کرتے تھے. ایک حکم جو ہے وہ کتاب کا نظر انداز کرتے تھے اور ایک حکم مانتے تھے. 300 سال تک یہی ہوتا رہا. پھر حضرت سلیمان کے بعد ان کی 2 حکومتیں قائم ہوئیں، ایک اسرائیلی اور دوسرا یہودا کی حکومت. ان میں پھر آپس میں جنگیں ہوئیں. مدینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی ہوا. اوس اور خزرج وہاں پہ عرب کے 2 قبیلے تھے، مطلب پیور عربس تھے، وہ اصل عرب قبائل تھے. اب یہاں پر 3 یہودی قبیلے تھے اس ٹائم، بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور اوس اور خزرج جو تھے ان کی بھی آپس میں کھٹ پٹ رہتی تھی. اب یہ جو خزرج جو تھے وہ بنو کینکا کے ساتھ تھے اور جو باقی اوس تھا وہ باقی کے 2 قبیلوں کے ساتھ تھا. تو جب آپس میں ان کی یہودیوں کی کوئی جنگ ہوتی اور مطلب کچھ یہودی جو ہیں وہ وہاں پہ اوس یا خزرج میں قیدی بن کے جاتے تو جو دوسرے تھے وہ پھر ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے تھے. تو یہ شریعت کی پابندی ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شریعت کی پابندی تم بڑی کرتے ہو، جبکہ قیدی جو ہے وہ ان کا قیدی بننا تمہارا شریعت کے خلاف تھا. یعنی تم نے ہی ان کو قیدی بنایا، یہ شریعت کے خلاف تھا کہ تم ان کے گھروں سے نکالتے. اور آپس میں لڑنا بھی شریعت کے خلاف تھا. اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ان کے گھروں سے نہ نکالو. تو تم شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے. دیکھیں آیت میں کیا آ رہا ہے کہ اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ یعنی وہ قولی طور پر نہیں کہتے تھے کہ ہم توریت کے اس حصے کو نہیں مانتے، بلکہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر عملاً نہیں مانتے تھے. تو آج ہمارا مسلمانوں کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ ہم قرآن کی جو ہے وہ اللہ معاف کرے تکذیب کر رہے ہیں. مطلب سورۃ جمعہ کی آیت میں ہے مثال اس قوم کی جو حامل توریت بنائی گئی، پھر اس نے اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا. اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور بری ہے مثال اس قوم کی جس نے آیات الہی کو جھٹلایا. تو یہود نے بھی توریت کو کبھی جھٹلایا نہیں تھا. مطلب جیسے ہم قرآن کو مانتے ہیں، مدعی ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویسے ہی وہ توریت کے مدعی تھے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے اس کو عمل سے جھٹلایا. ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں، چاہے وہ کہتا رہے کہ میرا قرآن پر ایمان ہے. اب آپ غور کریں کہ ہمارا حال کیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو نماز روزہ بھی نہیں رکھتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے، اور کچھ ہیں جو پکے نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، لیکن حرام کاروبار، رشوت، یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی پورے دین پہ چلنے کو تیار نہیں ہے، اور ہمارے بھی ایک گروہ نے جو ہے وہ اپنے اوپر ایسی چیزیں حلال کر لی ہیں جو کہ ہیں نہیں حلال. مطلب جیسے سود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا، شریعت کے ایک حصے پر عمل کرے، ایک کو چھوڑے، اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو. یہ ہے ہیوملیشن، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف. اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں نفاق سے زیادہ نفرت ہے. وہ منافق نچلے ترین درجے پر ہوں گے جہنم میں. کفر میں تو صاف انکار ہے کہ مانتے ہی نہیں ہیں وہ، لیکن منافقت میں وہ اقرار کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. تو یہ ان کے بارے میں کہ اللہ غافل نہیں ہے، یعنی نا واقف نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. آیت نمبر 86، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر. نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، یعنی عذاب سخت سے سخت ہوتا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پورے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے،
یعنی اللہ کا نظام قائم کریں، غلط نظام کے پھلنے پھولنے میں ہم کوئی اس کا حصہ نہ بنے، بلکہ اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد میں ہمارا پارٹ ہو انشاءاللہ۔ تو یہ پھر ہمارا کفارہ ہوگا۔ جب تک ہم پوری کتاب یعنی قرآن مجید کو نہیں مانیں گے تو پھر یہ ہیوملیشن ہے، مطلب ہمارے اوپر بھی یہ چیز اپلائی ہو رہی ہے کہ ہم ایک حصے کو مانتے ہیں شریعت کے اور ایک حصے کو نہیں مانتے، خدا نخواستہ مانتے ہیں، بٹ وہی بات ہے کہ ہم منہ سے نہیں منع کرتے، بٹ ہم عمل بھی تو نہیں کرتے اس کے اوپر۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے وارننگ اس سینس میں ہے کہ یہودیوں کو تو اس کی پنشمنٹ مل چکی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ وارننگ ہے کہ ہم یہ نہ کریں، ایٹ لیسٹ کہ ہم پورے قرآن پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ۔ یہ پھر ہمارے لیے کفارہ بن جائے گا کہ ہم ایٹ لیسٹ اس نظام کے لیے کوشش تو کر رہے ہیں، کم سے کم اس کا پارٹ نہ بنے ہم۔ یہ ہمارا 10th رکوع کمپلیٹ ہو گیا، آگے 11th رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں 10 آیات ہیں۔ آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب یعنی توریت، اور پے در پہ بھیجے ہم نے اس کے بعد اپنے بہت سے رسول، اپنے بہت سے نبی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی تمہید ہے اصل میں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو معجزات عطا فرمائے۔ بینات کا مطلب ہے یہاں پہ معجزات، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوٹی کے معجزات عطا کیے گئے تھے، حسی معجزے۔ ویسے قرآن مجید میں بینات 2 معنوں میں آتا ہے، جو قرآن مجید کی یا اللہ کی نازل کردہ دوسری کتابوں کی تعلیمات ہیں وہ بھی انسانی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں، انہیں بھی بینات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ جو معجزہ ہے جس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص کے ذریعے سے اس معجزے کا ظہور ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے، اس لیے بینات سے یہاں پہ مراد ہے معجزے۔ آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ روح القدس کا مطلب ہے پاک روح، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں روح القدس۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کے ذریعے سے تمام نبیوں کی مدد فرماتے رہے، لیکن خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے ہیں وہ بہت ہی ان یوزول ہیں، یعنی غیر معمولی، اس لیے کہ گارے سے پرندے کی صورت بنانا اور اس میں پھونک مارنا کہ وہ اڑتا ہوا زندہ پرندہ بن جائے، مردہ لاش کو زندہ کرنا، یہ وہ معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ یہ خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے علماء یہود ان کی طرف کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، یعنی حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شیطانوں کا سردار ہے یہ، اور ان کی مدد سے یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید اس کی نفی کر رہا ہے کہ جو بھی معجزے حضرت عیسیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں وہ تائید جبرائیل یعنی روح القدس کا ظہور ہے۔ پھر آیت میں کیا ہے، تو کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہارے دل کو پسند نہ آئی تو تم نے تکبر سے کام لیا، یعنی تم نے تکبر کے نشے میں اس کو رد کر دیا، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے، یعنی انبیاء مراد ہیں یہاں پہ کہ یہ انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے تھے، یعنی ایسے انبیاء جو تمہارے پاس ایسی چیزیں لے کر آئے جو تمہیں پسند نہ آئیں، تو ایک گروہ کا تو تم نے یہ معاملہ رکھا کہ ان کی تکذیب کی، یعنی ان کو جھٹلایا، اور دوسرے گروہ کو تو تم نے قتل کرنے کی کوشش کی، مطلب دوسرے گروہ کو تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ آیت نمبر 88، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔
اب اس آیت میں بات آ رہی ہے کہ جیسے کہ سورۃ صف میں ہے کہ جب بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا طرز عمل تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا رہا، اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا طرز عمل کیسا رہا، وہی ترتیب یہاں پہ ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کی انہوں نے تکذیب کی، ان کی نفی کی، ان کو جھٹلایا، بلکہ یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو سولی پر چڑھانے کی اپنی طرف سے کوشش کی۔ مطلب یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور معاملہ کیا۔ اب اس آیت سے بات شروع ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی روش کیا رہی۔ آیت میں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کبھی کہ اپنی یہ باتیں کسی اور کو جا کے سناؤ، ہم پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہاں مراد یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مسلمانوں، تمہاری ان باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہو سکتا۔ تم جاؤ دیکھو، اور جو لوگ کچے ہوں، ناسمجھ ہوں، ان سے جا کے یہ باتیں کرو۔ ہمارے دل تو غلافوں میں بڑے محفوظ ہیں اور ان کے اوپر تمہاری باتیں اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تبصرہ ہو رہا ہے اس میں بھی غضب ہے۔ کیا ہے آیت میں؟ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کے باعث۔ یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مہر لگ چکی ہے۔ یہی سورۃ نساء کی آیت نمبر 155 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ان کے دلوں پر مہر کر دی ان کے کفر کی وجہ سے، تو وہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، لعنت سے کیا مراد ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص یا گروہ کو خیر سے اور اپنی رحمت سے محروم کر دیا جائے، یعنی دور پھینک دینا۔ آیت کنٹینیو ہے، تو اب کم ہی ہے اس کا امکان کہ یہ ایمان لائیں۔ یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ توقع نہ رکھو، اس لیے کہ ان لوگوں کی یہ صورت پیدا ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کفر اور ان کے سابقہ طرز عمل سے جو ان میں حسد اور بغض ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے۔ آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن مجید اللہ کے پاس سے، پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا تو وہاں پہ لفظ کتاب سے مراد توریت تھی، اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اچھا، ترجمہ کیا ہے؟ اور جب آئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن مجید اللہ کے پاس سے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی اس سے مراد یہاں پہ دو مفہوم ہیں۔ پہلا تو یہ کہ قرآن مجید توریت کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، دوسرا یہاں مراد ہے کہ اصل میں قرآن ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہے جو توریت میں تھیں۔ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت میں اور انجیل میں موجود ہے۔ آگے آیت ہے، اور حالانکہ وہ اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے کافروں کے مقابلے میں۔ اب اس کو یہاں پہ سمجھ لیں، ایک تو یہ کہ جن کو ہم ایسے کہیں گے کہ سنز آف دا سوئل، یعنی جو اصل عربی تھے، وہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، وہ اصل عربی قبیلے تھے جو یمن سے یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تین قبیلے جو تھے وہ یہاں پہ یہود کے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اب جب قبائلی جھگڑے ہوتے تھے آپس میں تو اس میں یہود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پیسے والے تھے، کتاب والے تھے، مہذب تھے، ان کے ہاں فقہا تھے، ان کا روب تھا، اور یہ بھی کہ یہ بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، ان کے پاس شریعت ہے،
قانون ہے. یعنی آج کل کے زمانے میں اگر ہم آج کل کی زبان میں بولیں تو یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اورا تھا ان کا، تو اوس اور خزرج جو تھا، وہ جو قبیلے تھے، وہ ان کے اوپر نا ان کا تھوڑا روب طاری تھا اس معاملے میں. لیکن اصل میں جو عام طور پر جو یہودی تھے وہ بہت ہی بزدل تھے. اگر کبھی جھگڑا ہوتا تو یہ اتنے بزدل تھے، ان کے اندر کمزوری تھی، مطلب یہ بہادر نہیں تھے، بہت کاورڈ تھے. جیسے کہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ یہودی تم سے کبھی کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کریں گے، دیواروں کے پیچھے سے یا سازشوں سے مقابلہ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا اوس اور خزرج سے تو یہ مار کھاتے تھے ہمیشہ. لیکن اس وقت یہ کہا کرتے تھے اوس اور خزرج کے لوگوں سے کہ اس وقت تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن ہماری کتابیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمارا علم یہ ہے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے. جب ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہ دے سکو گے. یہ ہے اب وہ تاریخی پس منظر. یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہی مسلم اور مومن تھے، اور باقی لوگ جو کتاب کو نہیں مانتے تھے وہ تھے مشرکین مکہ، یعنی وہ کافر تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ تھا سین. تو وہ اپنے آپ کو جو تھے نا یہودی، وہ مسلم اور مومن مانتے تھے، اور کافروں کے مقابلے میں وہ اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جلد بھیج اپنے اس آخری رسول کو جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور جس کے بارے میں پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، تاکہ ہم ان کے ساتھی بن کر کفار سے مقابلہ کریں اور ہمیں فتح نصیب ہو. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو مدینے کے 6 لوگ ایمان لائے تھے، وہ 6 کے 6 جو تھے وہ خزرجی تھے، یعنی وہ خزرج کے قبیلے کے تھے. اور یہی وہ سال تھا 10 ہجری جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ ہمارے لیے رنج و غم کا سال ہے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اسی میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور جو دنیوی اعتبار سے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں ہی بہت بڑے سہارا تھے، بہت مددگار تھے. اور حضرت ابو طالب جو تھے وہ تو قبیلے کے سردار بھی تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب جس کے ساتھ بھی قبیلے کا سردار ہوتا ہے تو پورا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ کفار جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی بھی کوئی واضح فیصلہ کن اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھا سکے کبھی بھی. لیکن حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے کے حالات بہت زیادہ مایوس کن تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ اب یہاں پر میرا رہنا مشکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اس خیال میں کہ شاید وہاں کے بڑے سرداروں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی توفیق دے دیں اور وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو میں اپنی دعوت کا مرکز طائف منتقل کروں. لیکن طائف کی قسمت میں یہ نہیں تھا. یہ قسمت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی یثرب کی، جو بعد میں مدینہ المنورہ بنا. طائف میں کسی ایک شخص نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، طائف کا دن میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا. طائف کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت غمگین تھے. اور پتہ ہے اس کی دعا اگر ہم کبھی سنیں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی اس دن میں، وہ اتنی رونے والی دعا ہے کہ دل پھٹ جاتا ہے وہ الفاظ سن کے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی. جیسے ہی حج کا موسم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے معمول تھا دعوت و تبلیغ کے لیے نکلا کرتے تھے. عقبہ کی وادی میں 6 افراد بیٹھے نظر آئے. الفاظ یہ آتے ہیں سیرت کی روایات میں کہ ان 6 افراد نے کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اس لیے کہ یہ مدینے سے آئے تھے، کیونکہ خزرجی تھے نا تو یہ مدینے سے آئے تھے، اور ان کے علم میں یہ تھا کہ یہودی ہمیں دھمکایا کرتے ہیں کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، جب ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے تو تمہیں شکست دے دیں گے.
اور پھر ہمیں فتح نصیب ہوگی. تو یہ جو 6 لوگ بیٹھے تھے نا، تو ان لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا. انہوں نے نا ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ اشارے کرنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ یہود کرتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم پہلے ایمان لے آتے ہیں اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئیں. تو یہ وہ تاریخی پس منظر ہے کہ انہی کی وجہ سے جو مدینے کے لوگوں کو علم حاصل ہوا وہ ان کے ایمان کا ذریعہ بن گیا. اور وہ ایسے بدبخت تھے کہ محروم رہے جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ نبوت کا ظہور بنی اسماعیل میں ہو گیا، امیین میں ہو گیا. امیین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ان پڑھ کو کہتے ہیں. تو 2000 سال تک وہ کہتے تھے کہ نبوت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، یہودی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت عطا ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2500 سال کا فصل ہے تقریباً. یعنی ان 2500 سال سے نبوت جو ہے وہ ہمارے خاندان میں ہے. یہ یہودیوں کی سوچ تھی، علماء یہود جو تھے. اب یہ کیسے ہوا کہ یہ ہم سے چھین لی گئی اور یہ سعادت امیین کو حاصل ہو گئی؟ یہ ان کا تکبر اور حسد جو تھا یہ ان کے پاؤں کی زنجیر بن گیا اور وہ ایمان سے محروم ہو گئے. اور ان کی دی ہوئی معلومات کے طفیل خزرج کے لوگوں نے تصدیق کی اور وہ ایمان لے آئے. تو یہ الفاظ جو آئے ہیں آیت میں ان کے ساتھ تاریخ کا پس منظر وابستہ ہے. اب آیت کیا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے وہ نبی کے ظہور کی دعائیں مانگا کرتے تھے تو جب آئی ان کے پاس وہ شے جس سے انہوں نے پہچان لیا، یعنی انہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی یا غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ کہ انہوں نے اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھائی بلکہ جب سورج چمک رہا تھا اس وقت ٹھوکر کھائی. اسی کو قرآن مجید دوسری جگہ پر تعبیر کرتا ہے کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آگے آیت میں ہے لیکن انہوں نے کفر کیا اسی بنا پر کہ یہ ہم سے چھین کر امیین کو کیسے دے دی گئی نبوت. بس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر، انہوں نے حق کو پہچان لینے کے بعد اس کی تکذیب کی، اس لیے ان پر لعنت ہوئی. اتنا ہی کافی ہے. ابھی انشاءاللہ پھر آیت نمبر 90 سے نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے. بارک اللہ فیکم.